بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چینل غلام اکبر چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو عید مبارک ایڈوانس۔ آج میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہوں۔ اس کی وجہ ایک استفسار ہے جو میرے قاری نے کیا ہے مجھ سے، میرے ایک ٹویٹ کے جواب میں۔ حضرت عمر فاروق کی ایک دعا، قادسیہ میں فتح کے بعد انہوں نے دعا مانگی تھی خدا سے، اس کے بارے میں وہ استفسار ہے۔ پہلے میں وہ دعا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ قادسیہ کی جنگ ہماری تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ مسلمان بنیادی طور پر شروع میں ہی الجھ گئے تھے رومیوں کے ساتھ۔ ہم نے شام، عراق کے محاذ، حضرت خالد بن ولید وہاں رہے۔ عراق جو تھا نا وہ کسی حد تک رومی تھا، کسی حد تک عجم تھا، لیکن جو جنگ کسرا کے ساتھ عجم کے ساتھ ہونی تھی، اس کے لیے ہمارے پاس سپاہی بھی نہیں تھے پورے۔ ہمیں فوج ریز کرنے میں بڑی دقت پیش آئی تھی حضرت عمر فاروق کو، اور پھر سالار نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس جنگ کو اتنی اہمیت دیتے کہ وہ خود اس کے امیر سالار بننے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے کرم اللہ وجہ نے انہیں روکا، یا امیر المومنین اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت محمدی پہ کیا گزرے گی؟ تو رک گئے۔ پھر تلاش کی گئی تو سعد بن ابی وقاص جو عمر سیدھا تھے اس وجہ، لیکن انہوں نے قبول کر لی ذمہ داری۔ بہرحال یہ جنگ جو تھی بڑی مارکت جنگ تھی، میں اس کے بارے میں نہیں زیادہ بتانا چاہتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے سے حضرت عمر فاروق کو بے حد دلچسپی تھی۔ وہ روز جایا کرتے تھے مدینے سے باہر قاصد کے انتظار میں۔ تو جس دن وہ قاصد آیا اور یہ خوشخبری سنائی، وہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا۔ پھر ایک دعا کی، دعا یہ تھی کہ یا رب، کاش میں عرب اور عجم کے درمیان آگ کے پہاڑ کھڑے کر سکتا۔ اب اس دعا کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ عجم سے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ عجم نے ایک حاکم قوت تھی، صدیوں سے ان کا نظام دنیا پر۔ ایکچولی اس وقت کیسر و کسرا دو طاقتیں تھی۔ جو قیصر تھا وہ بہرحال عیسائی تھے، خدا کو مانتے تھے، اور دین ابراہیم کے وہ وارث تھے۔ اب باقی باتیں ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ یہ تین، یہودی، مسلمان اور عیسائی، بنیادی طور پر دین ابراہیم، حضرت ابراہیم کی شاخیں ہیں۔ لیکن کسرا ایک مجسم کفر تھا۔ ہندوستان اور کسرا، یہاں کفر تھا اور کچھ نہیں تھا۔ عجم بادشاہت تھی، نسل در نسل، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد وہی مملکت، یا جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ آف کورس وہ قبضہ کرتا تھا۔ لیکن وہ ایک صدیوں پرانی، اور ایرانی اس پر، اجمی اس پر فخر کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ میں یہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ شاہ ایران نے بہت بڑا جشن منایا تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو خطرہ محسوس کیا تھا حضرت عمر فاروق نے، وہ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں ایک آیت، جب رومی مغلوب ہو گئے تھے، جب کسرا نے، عجم نے شکست دی روم کو، ہرکل کو شکست ہوئی، تو مسلمانوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی، اس وجہ سے کہ ان کی ہمدردیاں بہرحال خدا پرستوں سے تھی۔ تو آیت نازل ہوئی، اس میں بشارت دی گئی کہ یہ پسپائی عارضی ہے، وہ غالب آئیں گے رومی پر۔ وہ غالب آئے،
اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وجوہات آپ سمجھ لیں۔ عجم نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ تو آپ کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں۔ کیا نہیں کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے، جو کیا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں ملوکیت، پاپائیت اور ان دو انسٹیٹیوشن سے وابستہ تمام برائیاں عجم سے آئی۔ خدا حافظ۔ آج کے لیے عید کی خوشیاں، بڑی مشکل عید ہوگی لیکن عید بہرحال خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو آپ منائیں بچوں کے ساتھ، کورونا کو بھول جائیں، کورونا کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ ایک دکھ ضرور ہے کہ اس موقع پر کراچی میں ایک المناک حادثہ پیش آیا ہے، وہ جہاز گرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مارنے کے لیے صرف کورونا نہیں ہے، اس کے پاس جہاز بھی گر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔